اگر میں یہ کہوں کہ 1400 سال پہلے کے مکہ کے وہ مشرکین اور وہ کفار، ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ وہ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے دین کی حقیقت سے اور اپنی توحید سے اس قدر دور ہے کہ جب یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ اور زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اس کا کاروبار چلتا ہے تب اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب کاروبار پھنس جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تعویذیں بدواتا ہے، یہ درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، یہ ان کی چوکھٹوں پہ جا کے ان کی چوکھٹوں کو چومتا ہے، یہ کبھی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہے۔ مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے کہ کوئی اگر ہمارے کام آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے فری میں کام لیں۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں اس کی جو محنتانہ ہے، جو اجرت ہے، جو اس کا صحیح ریوارڈ ہے، وہ دینا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارا کام فری میں کر دے تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، مسکرا کے ہم کہہ دیں گے جزاک اللہ خیر، بس ہو گیا کام۔ جزاک اللہ خیر سے لوگوں کے گھر نہیں چلتے بھائی صاحب، اور آپ کے مسکرانے سے کسی کے گھر میں پیسے نہیں آتے۔ اگر آپ نے کسی سے کام لیا ہے اور آپ اس کی اجرت دے سکتے تو اجرت دینا چاہیے۔ آج جو ہے نا یہ فری والا جو مزاج ہے یہ بڑا تکلیف دینے والا۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے احسان کیا ہے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کریں، غریبوں کے کام آئیں، بیواؤں کے کام آئیں، یتیموں کے کام آئیں، پبلک ویلفیئر کے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ آپ کے پاس دولت صرف شو آف کے لیے نہ ہو کہ یہ گاڑی لے لی، یہ بنگلہ لے لیا، یہ پراپرٹی لے لی، صرف شو آف کے لیے نہ ہو۔ اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ لوگوں کے ساتھ۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات کیے ہیں اور ان سوالوں کا خود ہی جواب بھی دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت میں گرفتار انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ مضطر کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، مجبور ہو، مظلوم ہو، کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے۔ ایک انسان دنیا میں جب مظلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں، اللہ کہتا ہے میں سنوں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مصیبت زدہ کی، مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ اچھا یہاں قابل غور بات یہ ہے، اللہ نے مجبور کا نام لیا، اب وہ مجبور مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، مظلوم ہوتا ہے۔ مظلوم کا کوئی ریلیجین نہیں ہے، مظلوم کی کوئی کاسٹ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر مظلوم نے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ ضرور سنے گا اسے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور کی اور مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے اور اللہ خود ہی جواب بھی دے رہا ہے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ہے کیا کوئی اللہ کے سوا؟ اور یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مکہ کے کافروں سے۔ مکہ کے کافروں کے اوپر بھی جب مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ جب ان کی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، وہ لاکھ بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے، مگر مصیبت میں وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ 1400 سال پہلے کے مکہ کے وہ مشرکین اور وہ کفار، ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ وہ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے دین کی حقیقت سے اور اپنی توحید سے اس قدر دور ہے کہ جب یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ اور زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اس کا کاروبار چلتا ہے تب اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جب کاروبار پھنس جاتا ہے،
جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تعویذیں بدواتا ہے، یہ درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، یہ ان کی چوکھٹوں پہ جا کے ان کی چوکھٹوں کو چومتا ہے، یہ کبھی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہے۔ مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے پہلے فرعون کا آرڈر آیا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا کہ فرعون کے اس کے دربار کے کسی کاہن نے کہا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے آرڈر دے دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ جہاں بچے کی پیدائش، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو سیف ہے، لڑکا پیدا ہوا تو کل ہم، اس کو مار ڈالو۔ یہ فرعون کا آرڈر تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگا کہ میرا بیٹا کہیں نہ چلا جائے، میرا بیٹا نہ مار دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں یہ ڈر لگے کہ فرعون کے لوگ آنے والے ہیں تو تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے محبت ہوتی ہے ماں کو، اور یہاں ایک ماں سے کہا جا رہا ہے بچے کی زندگی چاہتی ہے، بچے کو پانی میں ڈال دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَحْزَنِي، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرا بیٹا بھی تجھ کو لوٹائیں گے اور ہم تیرے بیٹے کو اپنا رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو تسلی دی۔ اب یہ ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے کلیجے پر پتھر رکھ کے اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں ڈال کے پانی میں ڈالا ہوگا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے حضرت موسیٰ کی ماں نے ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو اس باسکٹ سے اٹھانے والے فرعون کے گھر والے تھے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ان کو پتہ نہیں تھا جس بچے کو آج ہم اس باسکٹ سے اٹھا رہے ہیں، ہم پانی سے اٹھا رہے ہیں، یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا سبب بنے گا۔ ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے تمام لشکری کانوا، اللہ فرماتا ہے کانوا خاطئین، سب کے سب خطا پر تھے۔ فرعون کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن دہاڑے اسی فرعون کے محل میں، اسی کے گھر میں، اسی کے رقم سے، اسی کے پیسے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ یہ مینجمنٹ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے کہا کہ فرعون اور حامان، حامان کون تھا؟ فرعون کا بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ وزیر تھا۔ ہر زمانے میں ہر ظالم بادشاہ کا کوئی نہ کوئی ایک مشیر بھی ہوتا ہے، ظالم اکیلا نہیں ہوتا ہے، ظالم کا کوئی نہ کوئی ایک داہنا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ تو فرعون کا داہنا ہاتھ کون تھا؟ حامان تھا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوہ، اے فرعون تم اسے قتل مت کرواؤ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کر کے ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون بہت ظالم تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا، مگر شوہر بھی تھا، اور کہتے ہیں نا دنیا کی سب سے مظلوم ہستی جو ہوتی ہے وہ شوہر ہوتی ہے۔ شوہر کی غلطی ہو تب بھی سوری، غلطی نہ ہو تب بھی سوری۔ یہ اکیلا شوہر، پوری دنیا میں اکیلی مخلوق ایسی ہے، اس کی غلطی ہو تب بھی سوری بولتا ہے، غلطی نہ ہو تب بھی سوری بولتا ہے، بیوی کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اسے مت قتل کرو۔ فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا، بیوی کی مان گیا، کہا چلو بھائی تم کہتی تو چلو کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب کہ جو لوگ اتنے سخت دل ہیں کہ اپنی
بیویوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے, اپنی بیویوں کی جائز فرمائشوں کو بھی نہیں مانتے. وہ فرعون سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. اور ایک بات اور پتہ چلی, فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. یہ جملہ فرعون کی بیوی کے منہ سے نکلا. فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آسیہ. یہ آسیہ کیسے لکھا جائے گا؟ الف اور چھوٹی سین سے لکھا جائے گا. ایک ہوتا ہے عین اور صاد سے آسیہ, وہ تو غلط ہو جائے گا. اگر بچی پیدا ہو تو آپ یہ آسیہ نام رکھ سکتے ہیں, فرعون کی بیوی والا. اگر آسیہ رکھیں گے عین اور صاد والا تو غلط ہو جائے گا, اس کے معنی نافرمان ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا. اور اس اللہ کی بندی نے جب اتنا کہہ دیا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا, اللہ نے اس جملے کو سن لیا. اللہ نے اس جملے کی لاج رکھی اور آگے چل کر کے یہ عورت فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لاتی ہے اور ایمان والی بن جاتی ہے. اور آگے اس کا انجام یہ ہوتا ہے, فرعون اس کو اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے, اور یہ اللہ کی بندی فرعون کی قید میں شہید ہو جاتی ہے, اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اور اللہ کے یہاں جنتی عورت بنتی ہے. اور اللہ قرآن میں اس کی مثال دیتا ہے. تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا کون سا اچھا جملہ اللہ سن لے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالا کرو. ہمارے یہاں مائیں جو ہے بچوں کو ڈانٹتی ہے نا, کبھی کبھی بڑی الٹی سیدھی باتیں بول دیتی ہیں. خبردار, کبھی غصے میں بھی عادت بناؤ کہ غصے میں بھی کوئی بات نکالے منہ سے تو اچھی بات نکالے. غصے میں بھی بچوں کو بددعا نہ دیں. وہ شیخ سدیس کی ماں کے بارے میں آتا نا, انہوں نے غصے میں کہا تھا جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ نے کعبے کا امام بنا دیا. کبھی ماں کی غصے سے نکلی گئی دعا کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. تو یہاں فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں کام دے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا فرعون لاولد تھا, فرعون کو بیٹا نہیں تھا, فرعون کو اولاد نہیں تھی. اور فرعون اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا, اپنے آپ کو رب منواتا تھا. یعنی اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس لائق بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو بچہ دے سکے. ایسے ایسے تو خدا گزرے ہیں تاریخ میں, اتہاس میں ایسے ایسے خدا گزرے ہیں, اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. تو فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ, قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو کھول دے. اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وصیت کی تھی کہ خبردار اس راز کو کسی کو بتانا مت, بس تو چپ چاپ بچے کو پانی میں ڈال دے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ کی ماں ہم تیرا بچہ تجھے لوٹائیں گے. اللہ نے وعدہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے, مگر وہ چپ چاپ نہیں بیٹھی. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا پیچھا کر دے کہ صندوق کہاں جاتا ہے, باسکٹ کہاں جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہونے کے باوجود انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے, اپنے اسباب اختیار کرنے چاہیے. یہ سوچ کے اطمینان سے بیٹھنا ہے اللہ نے تو وعدہ کیا ہم کو روزی دے گا, اللہ نے تو وعدہ کیا ہماری حفاظت کا. انسان کو اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا جا دیکھ تیرا بھائی کہاں جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وقالت لأختہ قصیہ, حضرت موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کا پیچھا کر. فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون, اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے سے, پانی کے کنارے کنارے سے چل دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. دنیا میں بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. شادی کے بعد اکثر بھائی بہنوں میں انبن ہو جاتی ہے, کیونکہ ابھی تک تو بھائی بہن تھے, اب ایک نیا رشتہ بن گیا نند اور بھابھی کا. اب اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. کہیں کہیں بھابیاں جو ہوتی ہیں وہ نند کے تعلق سے بڑی نگیٹو مائنڈ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, اور بعض نندیں جو ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے بھابھی کے عیب تلاش کرتی رہتی ہیں اور ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی رہتی ہیں, اپنی ماں کو بتاتی رہتی ہیں. تو اگر اس رشتے کو سنبھال کے رکھا جائے بڑا پیارا رشتہ ہے. اور یہ جو نند بھابھی کا رشتہ ہے یہ جب گڑبڑ ہوتا ہے نا تو بھائی بہن کا رشتہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. کتنے بھائی ہیں شادی کے بعد بہن سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے, ان کی بیوی ناراض ہوتی ہے. بہن بہن ہوتی ہے میرے بھائی, بہن بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہیں کہیں وقت کے ساتھ شادی کے بعد سوچ بدل جائے الگ بات ہے, ورنہ بھائی بہن کی محبت بھی بے مثال محبت ہوتی ہے. یہاں دیکھیے بھائی کی جان کا مسئلہ ہے تو بہن پیچھا کر رہی ہے. جن کی بہنیں زندہ ہیں اللہ بہنوں کو سلامت رکھے.
بہن پیچھا کر رہی، دیکھیں میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں اور حضرت آسیہ نے اس باسکٹ کو منگایا اور دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے. اب بچہ رو رہا ہے، بچے کو دودھ چاہیے، بچہ بھوکا ہے. اب اس زمانے میں جو انائیں ہوتی تھی، دودھ پلانے والی ہوتی تھی، ان کو بلایا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو، اللہ نے بچے کو پانی میں ڈالنے کے پہلے موسیٰ کی ماں سے کہہ دیا تھا پہلے تو بچے کو دودھ پلا دے. اب بچہ اپنی ماں کا دودھ پی چکا تھا، اب اللہ نے باقی سارے دودھ اس کے اوپر حرام کر دیے. وحرمنا علیہ المراضی من قبل، اللہ کہتا ہم نے سارے دودھ اس کے اوپر حرام کر دیے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں ایک فیملی کو جانتی ہوں، وہ آپ کے لیے یہ کام کریں گے اور اس بچے کی پرورش کریں گے. وہم لہ ناصحون، اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں. فرددناہ الی امہ، اب موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا اور جیسے ہی موسیٰ اپنی ماں کی گود میں گئے رونا بند ہو گیا. فرددناہ الی امہ، اللہ کہتا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کو لوٹا دیا. کئی تقر عینہا، تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ہوتا ہے اللہ کا نظام میرے بھائی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. ایک دن ایک آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا، بنی اسرائیل کا تھا، اور ایک آدمی قبطی تھا. دونوں لڑ رہے تھے. تو جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، ان کے قبیلے کا تھا، اس نے ان کو مدد کے لیے پکارا. یہ گئے اور اس کی مدد کرنے کے لیے ایک خاندان کی جو ہوتی ہے نا وہ عصبیت ہوتی ہے، خاندان کا سپورٹ کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ حضرت موسیٰ کے اندر بیدار ہوا. انہوں نے اسرائیلی کا سپورٹ کرنے کے لیے قبطی کو مارا، ایسا مارا فقضا علی، وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا مکہ ایسا تھا، ایک مکے میں مر گیا. ان کا جو مخالف تھا جس کو انہوں نے مکہ مارا تھا وہ مر گیا. تو یہ مکہ، اتنا طاقتور مکہ کس کا ہو سکتا ہے؟ گٹکھا کھانے والے کا تو نہیں ہو سکتا. یہ گٹکھا کھانے والا اور اسموکنگ کرنے والا اور رات کو 2 بجے تک موبائل چلانے والے کا مکہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو پیغمبروں کا مکہ ایسا ہوتا تھا، ایسا مکہ مارا مر گیا وہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک انسان کے قتل کا مقدمہ دائر ہو گیا. حالانکہ یہ انجانے میں ہوا تھا، حضرت موسیٰ نے اللہ سے معافی بھی مانگ لی، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی. اور ایک خیر خواہ نے آ کے بتایا کہ اے موسیٰ، آپ کی کو گرفتار کرنے کی اور آپ کو سزا دینے کی بات چل رہی ہے، آپ جلدی سے شہر چھوڑ کے چلے جائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے. اب کہاں جائیں پتہ نہیں. بھاگتے 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 مصر سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مدین. حضرت موسیٰ مدین پہنچے، اور جب مدین پہنچے تو مدین میں ایک کنواں تھا. کنویں کے اوپر مردوں کی لائن لگی تھی اور لوگ اس میں سے پانی نکال رہے تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مردوں کی لائن لگی ہے اور 2 لڑکیاں ہیں، 2 لیڈیز ہیں، وہ کنارے کھڑی اپنے جانوروں کو لے کے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے چشمے پر پہنچے، اس کنویں کے پاس پہنچے، وہاں بہت سارے لوگوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور 2 عورتوں کو کنارے کھڑا دیکھا. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم مردوں کی لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو، اس لائن میں تم کیوں نہیں لگ رہی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے پانی نہیں پلائیں گے، جب یہ لائن چھٹ جائے گی تب اپنے جانوروں کو ہم پانی پلائیں گے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور یہ کام ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا باپ بہت بیمار ہے، بوڑھا ہے. اس سے کئی سبق ملتا ہے. ایک دیندار عورت، ایک پاک دامن عورت مردوں کی لائن میں لگ کر کے، مردوں سے ٹچ ہو کر کے کوئی کام نہیں کرتی. ہمارے یہاں ایک فیس بک پر ایک فوٹو آیا تھا کہ جس وقت مرد حضرات مسجدوں میں دن میں سوئے پڑے رہتے ہیں، عورتیں مارکیٹوں میں بھری رہتی ہیں. مرد حضرات دن میں منہ کھولے سوئے پڑے ہیں، ان کی عورتیں مارکیٹوں میں بھری پڑی ہیں. مارکیٹنگ کرنا غلط نہیں ہے،
مگر بعض مارکیٹوں میں جہاں رش رہتا ہے، مردوں اور عورتوں کا جمگٹ ہے، اور مسلمان عورتیں، برقع نشین عورتیں اسی بھیڑ میں، اسی ہجوم میں ایک دوسرے سے کندھے چھل رہے ہیں، بدن ٹچ ہو رہا ہے، ایسی مارکیٹوں میں جانے سے بہتر آپ پہلے شاپنگ کر لیں، مت جائیں ایسے رش کے ٹائم میں۔ جہاں مردوں کی لائن لگی ہو، ایک عزت دار، ایک با عفت خاتون جو ہے ایسی لائن میں نہیں لگتی ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ بلا ضرورت ایک عورت گھر کے باہر کا کوئی کام نہیں کرتی، اب مجبوری ہے تبھی وہ جاب کرتی ہے، جاب کرنا ایک عورت کا کام نہیں ہے۔ آج لوگ بڑا کہتے ہیں صاحب عورتوں سے جاب کرانا چاہیے، عورتوں کو بھی فریڈم ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کے فریڈم کیا ہے کہ اسلام نے کہا عورت آزاد ہے، کمانا نہیں، کمانا مرد کا کام ہے، عورت بہن ہے بھائی کمائے، عورت بیٹی ہے باپ کمائے، عورت بیوی ہے شوہر کمائے، کمانے کا کام نہیں، عورت فری ہے۔ آپ نے فریڈم کہاں دیا؟ آپ نے تو عورت کو پابند کر دیا۔ کیا وہ عورتیں جو ایئر ہوسٹس بن جاتی ہیں ان کے بچوں کو کیا مارکیٹ والے پالتے ہیں کیا؟ جو عورتیں آفسوں میں ریسیپشن میں جا کے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاتی ہیں ان کو بھی تھک کر کے جا کر کے اپنے گھر میں کھانا بنانا پڑتا ہے، ان کو بھی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ عزت تو اسلام نے دی ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے، گھر کے کاموں کی وہ رانی ہے، اور کمانے اور جو ہے مینجمنٹ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی۔ ان دونوں لڑکیوں نے کہا یہ کام ہمارا نہیں تھا، یہ بکریوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا ہی پوچھا، فسقا لہما، ان کی بکریوں کو پکڑا، اور طاقتور تو تھے ہی، مکے سے تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا، گئے بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، بکریوں کو تھما دیا، ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے بکریوں کو تھما دیا۔ ثم تولا الی الظل، اس کے بعد ایک پیڑ کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والے خیر کا محتاج ہوں، میں تیرے کرم کا محتاج ہوں، تیرے خیر کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ دعا نکلی۔ ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی، اب وہ لڑکی واپس آ رہی ہے، قرآن کریم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا، اللہ نے اس لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی، اللہ نے بتایا تو اس لڑکی کی حیا کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی اور کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابو نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کو اس کی کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ایک مسلمان عورت کی چال بھی شرم و حیا والی ہونی چاہیے، اس کی چال سے پتا لگ جائے کہ ہاں یہ عزت دار عورت ہے، یہ پاک دامن عورت ہے، اس کی چال بتا دے گی کہ یہ کیسی عورت ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ کوئی اگر ہمارے کام آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے فری میں کام لیں، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں اس کی جو محنتانہ ہے، جو اجرت ہے، جو اس کا صحیح ریوارڈ ہے وہ دینا چاہیے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ہمارا کام فری میں کر دے تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، مسکرا کے ہم کہہ دیں گے جزاک اللہ خیر، بس ہو گیا کام۔ جزاک اللہ خیر سے لوگوں کے گھر نہیں چلتے بھائی صاحب، اور آپ کے مسکرانے سے کسی کے گھر میں پیسے نہیں آتے۔ اگر آپ نے کسی سے کام لیا ہے اور آپ اس کی اجرت دے سکتے تو اجرت دینا چاہیے۔ آج جو ہے نا یہ فری والا جو مزاج ہے یہ بڑا تکلیف دینے والا مزاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکی آ کے کہتے میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کر کے تو کام نہیں کیا تھا کہ ہم آپ سے پیسہ لیں گے، لیکن لڑکی نے باپ سے جا کے کہا، باپ نے کہا بلا کے لاؤ اس کو۔ اب گئے موسیٰ علیہ السلام، فلما جاءه وقص عليه القصص، جب موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے باپ کے پاس آئے اور ان کو پورا واقعہ سنایا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، لڑکی کے باپ نے کہا کہ تم ڈرو مت، تم ظالموں سے بچ چکے ہو، تم دوسرے ملک میں آ چکے ہو، دوسرے علاقے میں آ چکے ہو، یہ فرعون کا علاقہ نہیں ہے، یہ مصر کا علاقہ نہیں ہے، تم اس علاقے کی سرحدوں سے باہر آ چکے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے،
ان کو ملازم بنا لیجئے، ان کو اپنے گھر کے کاموں کے لیے نوکر رکھ لیجئے، اس لیے کہ نوکر کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے۔ یہ امانت دار بھی اور طاقتور بھی ہیں، اے ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے۔ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے حضرت موسیٰ کو ملازم رکھنے کی ریکویسٹ کی اپنے باپ سے۔ اب باپ نے کیا کہا؟ باپ نے داماد بنانے کا آفر پیش کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ سر پہ چھت ہے، نہ ابھی کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی ایمانداری، ان کا تقوی اور ان کی طاقت دیکھ کے ان دونوں لڑکیوں کا باپ ان کو داماد بنانے کے لیے تیار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، الا ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں کام کریں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال آپ کام کر لیں تو آپ کی مرضی ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، میں 8 سال کی بات کر رہا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے بیچ میں اگریمنٹ ہو جاتا ہے، 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے جو مدت مناسب ہوگی اس مدت پر میں کام کروں گا۔ اور جب وہ مدت پوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد بن گئے ان کا نام علماء نے بتایا کہ شعیب تھا۔ شعیب، وہ حضرت شعیب تھے، وہ شعیب علیہ السلام جو نبی تھے وہ نہیں، یہ کوئی دوسرے شعیب تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت شعیب نے ان کو اپنا داماد بنا لیا۔ یہاں تو صاحب رشتہ طے ہوتا ہے تو جہیز طے ہوتا ہے، لڑکی والوں کو کیا دینا پڑے گا یہ طے ہوتا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو 8 سال اور 10 سال نوکری کرنی پڑی ہے تب جا کے چھوکری ملی ہے۔ تو یہاں میرے بھائیوں نکاح کے لیے یہاں حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو 10 سال نوکری کرنی پڑی ہے، اور یہاں ہم نے نکاح کا اسٹینڈرڈ کتنا بدل دیا کہ یہاں تو صاحب لڑکی والوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا گیا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا، اتنا کیش ہونا، لوگ شادی کے لیے اپنے مکان بیچ دیتے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے مکان بیچ دیتے ہیں۔ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے رشتہ طے ہوتا ہے، اس موقع پر پورے خاندان میں میٹھا اور کیا کیا بانٹا جاتا ہے کہ صاحب ہماری لڑکی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اتنے رسم و رواج ہیں، انسان ان رسم و رواج کو پورا کرنے میں بھکاری بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا نکاح ہو رہا ہے اور اتنا سمپل نکاح ہو رہا ہے، اور نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال یا 10 سال اس لڑکی کے یعنی اپنے سسرال میں ان کو نوکری کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، بہت پیسے والا تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن قارون کی قوم کے جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے قارون کو 5 نصیحتیں کی، اور آج بھی جتنے پیسے والے لوگ ہیں، جتنے بزنس مین لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں تم اپنا لو میرے بھائیوں، تو دولت کوئی خراب چیز نہیں ہے، دولت بہت اچھی چیز ہے۔ جماعت کے کام دولت والوں کے ذریعے چلتے ہیں، مسجدوں کے کام دولت سے چلتے ہیں، مدرسوں کے کام دولت والوں سے چلتے ہیں، مگر دولت والوں کے اندر 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز، قارون کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون تو کبھی غرور نہ کرنا، کبھی اترانا نہیں، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز دولت ہے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے اس دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، جتنا ہو سکے اس دولت کے ذریعے اتنے کام کر کے جاؤ کہ آخرت آپ کی بن جائے، سنور جائے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے دولت والوں کو۔ اور تیسرا کام ولا تنس نصیبک من الدنیا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں آپ کا جو حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے۔ بچوں
بچوں کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، ماں باپ کا جو حق ہے، بھائی بہنوں کا جو حق ہے، سب کو سب کا حق بھی دینا ہے، اپنی دنیا والوں کا حق نہیں بھولنا ہے۔ اور چوتھی نصیحت، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا، اللہ نے آپ کو دینے کے لائق بنایا، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ جو اللہ دینے کے لائق بنا سکتا ہے، وہ اللہ چاہے تو پل بھر میں آپ کو لینے کے لائق بھی بنا سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ آپ کو اونچائیوں پر آج رکھ سکتا ہے، آج عرش کے اوپر کوئی انسان ہے، آج اگر بلندیوں پر کوئی انسان ہے تو کل وہ فرش پر بھی آ سکتا ہے، آج کوئی کروڑ پتی ہے تو کل وہ روڈ پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ چوتھا کام کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی، اللہ نے احسان کیا ہے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کریں، غریبوں کے کام آئیں، بیواؤں کے کام آئیں، یتیموں کے کام آئیں، پبلک ویلفیئر کے کام کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ آپ کے پاس دولت صرف شو آف کے لیے نہ ہو کہ یہ گاڑی لے لی، یہ بنگلہ لے لیا، یہ پراپرٹی لے لی، صرف شو آف کے لیے نہ ہو، اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ اور پانچواں کام، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اے قارون تو زمین میں فساد نہ مچانا، تو زمین میں فساد نہ مچانا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دولت آتی ہے تو فساد بھی آتا ہے، دولت والے گاڑی لے کے ہائی سپیڈ میں چلتے ہیں، غریبوں کو کچل بھی دیتے ہیں، اور بعد میں جب پولیس کیس آتا ہے، چلو بھائی پیسہ لے لو، پیسہ دے کر کے کسی غریب کی جان نہیں بچ جائے گی۔ دولت کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ دولت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی غریب کی عزت تار کر دیں، کسی غریب کا خون کر دیں، کسی غریب کو مار دیں، نہیں، زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ تمام دولت مندوں کو قرآن کی نصیحت ہے۔ 5 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے، دولت بہت اچھی چیز ہے، خوب پیسے کماؤ، اللہ تعالیٰ کو دولت اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے، دولت کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے میرے بھائی۔